چلیے نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صفحہ نمبر 88 آخری پیراگراف. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم پر پل کھڑا کیا جائے گا، برج، اور سب سے پہلے اس پر سے میں گزروں گا. اب جا کے آپ اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ پل صراط پر سب سے پہلے کون گزرے گا؟ دیکھیے کتنے لوگ جواب دے سکتے ہیں صحیح. اس روز تمام پیغمبروں کی دعا یہ ہوگی، اللہم سلم، اے اللہ سلامتی دے، اے اللہ سلامتی دے. پل کے دونوں جانب ببول کے کانٹوں کی مانند کانٹے ہوں گے. ببول ایک کانٹے دار درخت ہے، تو اس سے تشبیہ دے کے فرمایا کہ اس طرح کے کانٹوں جیسے کانٹے ہوں گے، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان سے الجھیں گے جب ان کے پاس سے گزریں گے. جیسے آپ کبھی کسی پگڈنڈی پر گزرتے نا تو دونوں طرف ہیجز ہوتی ہیں، ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے درخت کی ہیجز. تو کچھ لوگ کیا کریں گے، ان کے ساتھ الجھ رہے ہوں گے، ان کانٹوں کے ساتھ. کوئی زیادہ الجھے گا، کوئی کم الجھے گا. تو کس کے اعتبار سے؟ اعمال کے اعتبار سے، اعمال کے مطابق. بعض صحیح اور سالم نکل جائیں گے، کچھ لوگ بالکل بھی نہیں الجھیں گے. بعض زخمی ہو کر پار ہوں گے اور نجات پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوں گے، اور ان بندوں کو جن پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے اور وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والوں میں سے ہیں، تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں جہنم سے نکال لو. فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. فرشتے ان کو کس سے پہچانیں گے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود اگر کچھ اور غلط کام انسان ساتھ ساتھ کر رہا ہے تو بھی پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر ایسے لوگ چھوٹ جائیں گے، کیونکہ سجدے کے نشان کی جگہ کو آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کے اثر کو جلانا آگ پر حرام کر دیا ہے. یہ نشانیاں دیکھ دیکھ کر فرشتے ان کو باہر نکالیں گے. اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ کھالیں جل چکی ہوں گی. فرشتے ان پر ماء الحیات ڈالیں گے. ماء الحیات زندگی کا پانی، یعنی وہ پانی جس سے وہ ان کو ایک طرح سے دوبارہ زندہ کریں گے، جس سے انہیں دوبارہ زندگی حاصل ہوگی. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کہ کوئی ایک نیکی کر کے ہمیں بے فکر نہیں ہو جانا کہ ہم نے سب نمازیں پڑھ لی ہیں اس لیے اب ہم تو پکے جنت کے باسی ہو گئے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. اچھا، اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے اگر نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جانا تو نہیں پڑھتے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں، کہ ایٹ لیسٹ اتنا فائدہ تو ہے کہ اس میں سے دوبارہ نکال لیے جائیں گے. اور اگر وہ نشانی بھی نہیں ہوئی اور چہرہ بالکل ہی کالا ہوا تو فرشتوں کو کیا پتا چلے گا کہ کس کو نکالنا اور کس کو نہیں. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا. سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ نعمتیں کہاں خرچ کی؟ وہ جواب دے گا، میں تیری راہ میں لڑتا رہا تاکہ تیری ہی راہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہا. اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد عالم اور قرآن سیکھے ہوئے لوگوں کو بلایا جائے گا. غور سے سن لیں، عالم اور قرآن سیکھے ہوئے لوگوں کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعامات یاد دلائے گا، وہ اس کا اعتراف کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے اسے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہیں گے کہ لوگوں کو علم اور قرآن پڑھایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تمہیں عالم اور قاری کہیں، اور یہ بات تمہیں دنیا میں حاصل ہو گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھ پڑھا کر بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے، بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے
سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے. یہ معمولی بات میں نہیں کہہ رہی کہ آپ دھیان ادھر ادھر کریں، یہ ہم سے متعلق بات ہے. ٹیک اٹ سیریسلی. ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا جبکہ دوسرے لوگوں نے نہیں پڑھا. ہم بہت علم والے ہو گئے اور اب ہم محفوظ ہو گئے. صحابہ کرام ایسے بے فکر کبھی بھی نہیں ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ لوگ سب کچھ کرتے ہوئے بھی امن میں ہیں، کوئی فکر پریشانی نہیں ہے ان کو، اور یہ چیزیں دنیا کی شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعامات یاد دلائے گا، وہ اس کا اعتراف کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے اسے کہاں خرچ کیا. وہ کہیں گے کہ لوگوں کو علم اور قرآن پڑھایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تمہیں عالم و قاری کہیں، اور یہ بات تمہیں دنیا میں حاصل ہو گئی. تب حکم دیا جائے گا انہیں بھی سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دو. چنانچہ وہ اس طرح جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا جس کو رزق کی فراوانی اور مال و دولت اور قسم قسم کی نعمتیں دنیا میں دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. جب وہ اس کا اعتراف کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری نعمتوں کو کہاں صرف کیا. وہ جواب دے گا تیری مرضی کی راہ میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا میں یہ ہو چکا. اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی سر کے بل جہنم میں جھونک دو. چنانچہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. ایک حدیث میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ یہی لوگ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور انہی سے جہنم سلگائی جائے گی، کیونکہ دھوکے باز ہے نا. انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے دین کا، نیکی کا. اس روایت کے متعلق میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سنا ہے کہ سب سے بہترین لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. شریر ترین لوگ وہ ہیں جو اپنے کو انبیاء کرام جیسا ظاہر کرتے ہیں مگر کذاب اور جھوٹے ہیں. یہ بظاہر یہ بتاتے ہیں کہ وہ انبیاء جیسا کام کر رہے ہیں یا پھر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. انبیاء کرام کے بعد سب سے بہتر لوگ علماء کرام، شہداء، صدیقین اور مخلصین ہیں، اور جو ایسے نہیں ہیں بلکہ ان جیسے بن کر لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں شریر ترین لوگ ہیں. یعنی جن کا مرتبہ جتنا بڑا ہے، کیونکہ سب سے اعلیٰ ترین کون ہے پیغمبروں کے بعد؟ صراط الذین انعمت علیہم. وہ کون ہے؟ من الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب اگر کوئی شخص اس کو ریورس کر لے کہ بظاہر تو وہ صدیق نظر آتا ہو لیکن اندر سے دھوکے باز ہو، بظاہر وہ شہید ہو لیکن مقصد اس کا کچھ اور ہو، بظاہر کوئی شخص بڑا عالم ہو، صالح نیک ہو لیکن حقیقت میں وہ نہ ہو، تو اسی لیے ایسے لوگ پھر بدترین بھی وہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال او عرض فليأته فليستحلها منه قبل ان يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأوتيها وإلا أخذ من سيئاته. سیئات نہیں سیئات ہی ہے جیسے حسنات ہی ہے. فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. صحیح بخاری. جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو، وہ ظلم مال کا ظلم ہو یا اسباب و متاع کا یا آبرو کا، اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے پاس جائے اور قبل اس کے کہ اس سے مواخذہ ہو اور بدلہ دینے کے لیے اس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، اس سے معاف کرا کر اپنے لیے جائز گردان لے. کیونکہ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یعنی اگر دنیا میں کسی انسان نے دوسرے کی چوری کی ہے یا ظلم کیا ہے مال کے اعتبار سے یا اس کی عرض یعنی عزت میں، جیسے غیبت، تانا، چغلی، الزام تراشی، بہتان تراشی، بڑی بڑی چیزیں تو بعض اوقات لوگ نہیں چوری کرتے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پرواہ نہیں کرتے، بغیر اجازت دوسروں کی چیزیں لے لیتے ہیں. تو اگر مثلا آپ نے کسی کا پین اٹھا لیا تو یہ چوری نہیں ہے نا؟ چوری. کسی کی کاپی اٹھا لی، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قیامت کے دن ان کے عوض آپ کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائیں گی. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. ان سب چیزوں سے
چھٹکارے کی کوشش کرنی چاہیے، ان سب عادتوں سے چھٹکارا پانا چاہیے، کیونکہ ان سے بنتا کچھ بھی نہیں، کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور اگر نیکیاں نہ ہوئی آپ کے پاس تو دوسروں کے گناہ بھی آپ کے سر، اور ان کی سزا بھی اس شخص کو ملے گی جو کسی کی چیزیں چرائے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 اردین، صحیح بخاری مظالم۔ کسی نے ایک بالش زمین بھی کسی کی ناحق لے لی، صرف ایک بالش، تو قیامت کے دن 7 زمینوں تک اسے دھنسا دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ توق کو آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کا کوئی دوپٹہ پیچھے سے کھینچ دے یا کوئی آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے، تو کبھی تو بچے لٹک جاتے ہیں گلے میں ہاتھ ڈال کے، کیسا لگتا ہے؟ دم گھٹنے لگتا ہے۔ تو کہاں یہ کہ 7 زمینوں کا توق کسی کی گردن میں ہو، کتنی سخت سزا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کس قدر قبضہ گروپ، کل ہی میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ راتوں رات لوگ ناجائز زمینوں پر اپنی بستیاں بنانا شروع ہو گئے، یعنی جہاں کوئی خالی جگہ دیکھتے ہیں تو رات کے وقت صرف رات میں وہاں پر دیواریں کھڑی کر کے جھونپڑی ڈال کے بیٹھ جاتے، وہ ایک کھڑی ہوتی ہے تو اگلے دن 2-4 اور ساتھ مل جاتے، اور وہ بنتے بنتے ایک پوری بستی وہاں بن جاتی، اور پھر اس پہ ایسا قبضہ ہوتا ہے کہ کوئی انہیں وہاں سے اٹھا ہلا بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح جن لوگوں کے گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، اس طرح کے ناجائز کام کرتے ہیں۔ تو کسی کی بھی زمین جو اپنی نہ ہو اسے اپنی زمین میں شامل کر لینا، اس طرح کہ وہ اپنی ذاتی ملکیت نظر آئے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نارکم ھذہ التی توقدون جزء من 70 جزءا من نار جہنم، صحیح بخاری۔ جو آگ تم دنیا میں جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، عذاب کے لیے تو یہی آگ کافی ہے؟ یعنی دنیا کی آگ بھی بہت سخت ہے، کہا یہ کہ یہ 69 ٹائم اس سے زیادہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 یعنی 69 حصے زیادہ ہے، اور جس کا ایک ایک حصہ اس کے برابر ہے۔ حضرت معاذ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من مالك واهلك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشرب خمرا فانه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط اللہ۔ تحل کا لفظ یہاں مسنگ ہے، ڈال لیجئے معصیت کے بعد تا حالام، تحل سخط اللہ، مسند احمد بن حنبل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ گردانو، کسی چیز کو اللہ کے برابر قرار نہ دو، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں جلا دیا جائے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری بیوی کو تم سے علیحدہ کرنے کا حکم دے۔ یعنی اس قدر ممانعت ہے ماں باپ کی نافرمانی کی، اس کی جانب سے میں اللہ تعالیٰ سے بری ذمہ ہوں، یعنی اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا۔ اور کبھی شراب نہ پیو، کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور گناہوں سے بہت دور رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفگی کا موجب ہے، کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی خفگی یعنی ناراضگی کا موجب ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لیے باقی کیا بچا؟ پوری دنیا کی دولت بھی اس کے فائدے کی نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو؟ نماز میں یکسوئی اختیار کرے۔ جتنی دیر بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جب بندہ ادھر ادھر دھیان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اگر یہ بات رہ جائے نا نماز میں تو بلیو می نماز بہت امپروو ہو جائے، کیونکہ اس بات نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے پرسنلی۔ ذرا سے ادھر ادھر دھیان جان لگتا ہے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ یہ بات یاد کرا دیتے ہیں کہ اگر تم نے دھیان ادھر ادھر کیا تو میرا دھیان بھی ادھر ادھر ہو جائے گا، میں بھی پھر تمہاری طرف ایک متوجہ ہوں گا۔
دیکھیے جب ہم کسی انسان سے بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھے. اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو کیسا لگتا ہے؟ بات کرنے کو دل نہیں چاہتا نا کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں، یہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بالکل نظریں نہیں ملاتے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، تو ان سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے بات کر کے. اور بیڈ مینرز میں سے بھی جب کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اس کو دیکھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں. تو سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تعالی بھلا کیوں میری طرف دیکھیں، کیوں نظر کرم فرمائیں جب میں ہی نہیں دھیان کر رہی اس کی طرف. اور یہ کتنا زیادہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نماز میں توجہ ہی نہیں کرتے. اور خصوصاً جو لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ایک اور آفت ہے. دھیان کو بھی فوکس کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ نگاہیں اور چہرہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ انسان ان کو یا سجدے کی جگہ رکھے یا پھر اسٹریٹ رکھے. اسٹریٹ رکھنے کی بات کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے آپ کی قرات آپ کے پیچھے، یعنی جیسے داڑھی کے بال وغیرہ پیچھے سے نظر آتا، ان کے ہلنے سے پتہ چلتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ سامنے دیکھ رہے تھے تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا. تو اگر جیسے جماعت میں ہے اور سب لوگ کھڑے ہیں تو یا تو آپ سجدے کی جگہ پر دیکھیں یا پھر آپ بالکل اپنے سامنے دیکھیں. رائٹ لیفٹ اوپر ادھر ادھر ایسا کرنے کی اجازت نہیں. جو ہی بندہ ادھر ادھر منہ کرتا ہے تو وہ کس سے محروم ہو جاتا ہے؟ اللہ پاک کی توجہ سے. تو جس شخص نے فرض نماز قصدن چھوڑ دی اس کی جانب سے میں اللہ تعالیٰ سے بری ذمہ ہوں. اور کبھی شراب نہ پیو کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور گناہوں سے بہت دور رہو کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی خفگی کا موجب ہے. اللہ تعالیٰ خفا ہو جاتے ہیں غلط کام کرنے والوں سے. کبیرہ اینڈ صغیرہ، صغیرہ بھی یاد رکھنے. اس باب میں اور بھی بے شمار احادیث ہیں. نصیحت حاصل کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ان احادیث کی طرف سے آنکھیں نہ بند کر لے، یعنی ان احادیث کو یاد رکھے، نہ نفس کو خود سر اور آزاد کر دے کہ لاپرواہ بن جائے، اور صرف حسن ظن اور حسن رجا پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے. بے فکر نہ ہو کہ میرا اچھا گمان اللہ کے بارے میں ہی کافی ہے. حضرت ابو الوفا بن عقیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فریب اور مغالطہ کا شکار نہ بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف 3 درہم کی چوری سے ہاتھ کاٹنے اور سوئی کے ناکے کے برابر شراب پینے پر حد جاری کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک بلی سے معمولی غفلت برتنے کی بنا پر اس نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا، اور مال غنیمت میں سے ایک امامہ اٹھا لینے کے بدلے یہی امامہ آگ کا شعلہ بن کر عذاب کا موجب ہوا، حالانکہ یہ شخص شہید ہوا تھا. حضرت امام احمد ایک مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل رجل الجنت فی ذباب ودخل رجل النار فی ذباب. ایک مکھی کے سبب ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور ایک مکھی کے سبب ایک جہنم میں. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر؟ آپ نے فرمایا کہ 2 آدمی ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک بت نصب تھا. وہاں کے لوگ کسی آنے جانے والے کو بت پر بھیڑ چڑھائے بغیر گزرنے نہیں دیتے تھے، یعنی بت کے لیے نذرانہ پیش کرو. انہوں نے ایک سے کہا کہ اس بت پر بھیڑ چڑھاؤ تو آگے جا سکتے ہو ورنہ نہیں. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ایک مکھی ہی بھیڑ چڑھا دو. اس نے ایسا ہی کیا، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا. یہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا. دوسرے سے کہا کہ تم بھی بھیڑ چڑھاؤ، یعنی کچھ قربان کرو بت کے نام پہ. اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھیڑ نہیں چڑھاتا. ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. یہ شخص جنت میں داخل کیا گیا. انسان کبھی منہ سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اور بہت سے فریب خوردہ، یعنی اپنے آپ کو سیلف ڈسپشن کا شکار، فریب خوردہ لوگ مال و دولت اور اللہ تعالیٰ کے دنیاوی انعامات کے مغالطے میں آ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. یعنی بعض لوگوں کے پاس اگر دنیاوی طور پر انہوں نے بہت ترقی کر لی، اچھی جابز مل گئی یا بڑی شہرت ہو گئی ان کی، یا یہ کہ بہت مال ہو گیا ان کے پاس، یعنی کوئی بھی چیز جو دنیاوی نعمت میں سے ان کو زیادہ مل گئی، تو اس سے وہ اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کیا کہ اللہ ان سے بڑا خوش ہے اور انہیں وہ دوست رکھتا ہے اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ انعامات سے نوازے گا. لیکن یہ تمام باتیں محض اوہام یعنی وہم اور دھوکہ ہیں. امام احمد بن حنبل تو یہاں تک روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج. مسند احمد بن حنبل. جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو دنیا دیتا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سوچیں ذرا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ بڑا مال والا ہے مگر گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہا ہے، پھر بھی بہت کچھ ہے اس کے پاس، تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی. استدراج کا کیا معنی؟ ڈھیل ہے. یہ حجت بہت لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ فلاں بھی تو ممالک کی، یعنی دنیا کے مختلف حکومتوں کی جن کو پاور ملی ہے دنیا میں، ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس دیکھو دنیا میں کیا کچھ ہے، اور ہمارے پاس ہم اللہ اللہ کرتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں. یا انسانوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں شخص میں ہر برائی ہے پھر بھی وہ اتنا مالدار ہے، جس کا مطلب ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے. نہیں، یہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، امتحان ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. سورۃ الانعام. پھر جس سے ان کو آگاہ کیا گیا وہ بھول بیٹھے، تو ہم نے بھی ان کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ان پر طرح طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئی تھی جب ان کو پا کر خوش ہوئے، یکا یک ہم نے انہیں پکڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے، یعنی مایوس ہو گئے. یعنی ان کے پاس خوب خوشحالی تھی کہ جب پکڑ آئی تو ایک دم مایوسی طاری ہو گئی کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا. اور پھر خاص طور پر جب قوم اس طرح پکڑی جاتی ہے کوئی. بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ استدراج ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. سورۃ الزخرف. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو دنیا کے ساز و سامان ہمارے ہاں اس قدر حقیر ہیں کہ جو لوگ منکر رحمان ہیں ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے، اور چاندی کے زینے یعنی سیڑھیاں کہ ان پر چڑھتے اترتے، اور چاندی ہی کے ان کے گھروں کے اندر دروازے، اور چاندی ہی کے تخت کے ان پر تکیے لگا کر بیٹھتے، اور چاندی کے نہیں بلکہ سونے کے بھی، یہ سب کچھ ہم انہیں دے دیتے. یہ تمام اسی دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. اور اسی قسم کے خیالات کی تردید اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. سورۃ الفجر آیت 15 اور 16. لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا پروردگار میری تکریم کرتا ہے، یعنی عزت کرتا ہے. اور جب وہ اسے آزماتا ہے، اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ بڑبڑاتا ہے میرا پروردگار مجھے ذلیل کرتا ہے. مگر یہ خیال غلط ہے. یعنی لوگ فوراً اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر ان کو بلیم کرنے لگتے ہیں. پھر گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جنہیں وہ اپنی نعمتوں سے دنیا میں نوازتا ہے اور رزق کی وسعتیں دیتا ہے انہیں عزت و کرامت سے نوازتا ہے، اور جنہیں مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے اور رزق میں تنگی دیتا ہے ان کی توہین اور بے عزتی کرتا ہے. بلکہ وہ تو ایک کا انعامات کے ذریعے امتحان کر رہا ہے اور دوسرے کو مصائب میں مبتلا کر کے اسی آزمائش سے اسے مکرم بنا رہا ہے. یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب. مسند احمد 387 صفحہ. اللہ تعالیٰ دنیا اسے دیتا ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے اور اسے بھی جسے وہ دوست نہیں رکھتا، لیکن ایمان تو اسی کو دیتا ہے جسے دوست رکھتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یشرح صدرہ للاسلام. بعض سلف کا قول ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے، یہ اس کی جانب سے استدراج اور امتحان ہوا کرتا ہے، اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی.
لوگوں سے اس کی تعریف بھی کرائی جاتی ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کی پردہ داری کی جاتی ہے جس سے وہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ان کے لیے سراسر امتحان. اب دیکھیے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، تو اس وقت انسان پھر بھی سوچ لیتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، اور جب کوئی نعمتیں زیادہ ملنے لگے تو کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھے کہ آزمائش ہے. اگر کسی شخص کو ایک کے بعد ایک زندگی میں کامیابی ہوتی چلی جائے تو وہ کیا کرنے لگتا ہے، کیا سمجھنے لگتا ہے؟ اللہ مجھ سے خوش ہے. تو یہ بھی ایک بھول ہے، دھوکا ہے. کوئی شخص جس پہ کوئی آزمائش اور تکلیف آئی ہو اسے حقیر نہ سمجھے، اسے اپنے سے چھوٹا نہ سمجھے، اس کی غلطیوں اور گناہوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے. اور اسی طرح جس پر بہت نعمتیں اور خوشحالی ہو تو اس پر بھی رشک نہ کرے. کوئی معلوم نہیں وہ اس کا کتنا سخت امتحان ہے. ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.